اب بات کر لیتے ہیں دا ارلی ریپبلک کی، یعنی امریکہ کی ابتدائی جمہوریت 1783 سے 1815۔ یہ وہ دور تھا جب امریکہ نے اپنی آزادی کے بعد ایک نئے سیاسی نظام کو تشکیل دیا اور اپنے جمہوری شناخت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ اس دور میں مختلف داخلی اور خارجہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا امریکہ کو، اور امریکہ نے ان بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے نظریات کو ترقی دی۔ اگر ہم ان کے اہم واقعات اور خصوصیات کے بارے میں بات کریں تو 1787 میں آئین کی تشکیل دی گئی امریکہ کی۔ 1783 میں جنگ آزادی کے بعد امریکہ نے ایک مضبوط مرکزی حکومت کے قیام کے لیے آئین کی ضرورت محسوس کی۔ 1787 میں آئینی کنونشن نے آئین تیار کیا جو حکومت کی ساخت، اختیارات اور شہریوں کے حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ 1788 میں آئین کی توسیع کے ساتھ امریکہ نے ایک نئی سیاسی بنیاد رکھی۔ اچھا، اب بات کر لیں بل آف رائٹس کی، تو یہ 1791 میں پیش آئے۔ آئین کی توسیع کے بعد پہلی 10 ترمیمات جو بل آف رائٹس کہلائیں، جن میں شہریوں کی حفاظت کے لیے ان کے حقوق، ان میں آزادی رائے، مذہبی آزادی اور انصاف کے حقوق شامل تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں جارج واشنگٹن کا صدر بننا۔ 1779 کی بات ہے۔ جارج واشنگٹن کو امریکہ کا پہلے صدر کے طور پر منظور کیا گیا۔ انہوں نے آئین کی روح کو برقرار رکھنے اور نئی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ جماعتوں کے قیام کے بارے میں بات کریں تو ابتدائی دور میں دو بڑی سیاسی جماعتیں ابھریں جو مرکزی حکومت کی طاقتوں کو بڑھانے کی حامی تھیں۔ فیڈرلسٹ، جو ریاستوں کے حقوق کے لیے ڈیموکریٹک ریپبلکنز کی حمایت کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ملک آزاد ہوتا ہے تو آزاد ہونے کے بعد ان کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے پاکستان آزاد ہوا تو ان کو بھی کافی زیادہ چیلنجز درپیش تھے۔ اس طرح جب امریکہ آزاد ہوا تو ان کو بھی کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سے ایک چیلنج تھا ان کا مالی مسائل کا۔ نئی حکومت جب بنی تو ان کو کافی زیادہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ الیگزینڈر ہیملٹن، جو کہ پہلے وزیر خزانہ تھے، نئی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے نئے ٹیکس اور وفاقی قرضوں کا نظام وضع کیا۔ ان کو جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج درپیش تھا وہ تھا سفارتی چیلنجز۔ امریکہ نے یورپ کے ساتھ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے بہت کوششیں کی۔ خاص طور پر امریکہ نے نیوٹرلٹی پالیسی اپنائی تاکہ 1779 کے طور پر اپنی داخلی معاملات کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اس کے بعد باری آتی ہے 1812 کی جنگ۔ 1812 میں امریکہ نے برطانیہ کے خلاف جنگ کا آغاز کیا، جو بحری معاملات اور تجارتی حقوق کے بارے میں تنازعات کی وجہ سے ہوئی۔ یہ جنگ امریکہ کے قومی شناخت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے کچھ اہم نتائج پر اگر غور کیا جائے تو 1812 کی جنگ کے بعد امریکہ میں نیشنلزم یعنی قومیت کا جذبہ بڑھا۔ یہ جنگ ایک طاقتور قوم کی حیثیت سے امریکہ کی شناخت کے لیے لڑی گئی اور مددگار ثابت ہوئی۔ جو دوسرا بڑا اہم نتائج اس کا یہ تھا وہ تھا معاشی ترقی۔ اس دور میں امریکہ کی معیشت میں بہت بہتری آئی، خاص طور پر صنعتی انقلاب کی شروعات کے ساتھ، جس نے نئے کاروبار اور ٹیکنالوجی کو فروغ دیا۔ اس کے بعد جو تیسرا اہم نتائج اس کا یہ تھا وہ تھا سماجی تبدیلیاں۔ ابتدائی جمہوریت کے دوران خواتین اور افریقی امریکیوں کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائی گئی، اگرچہ حقیقی تبدیلیاں آہستہ آہستہ آئیں۔ اس دور کے نتائج یعنی امریکہ کی ابتدائی جمہوریت کے نتیجہ کچھ یوں تھا کہ یہ دور 1783 سے 1815 تک رہا۔ اس دور میں امریکہ نے ایک نئے سیاسی نظام کے تحت قوم کی شناخت کو مستحکم کیا۔ یہ دور آئین کی تشکیل، سیاسی چیلنجز اور بین الاقوامی تعلقات کے قیام کے ساتھ ساتھ امریکہ کی قومیت کی تشکیل کا دور تھا۔ یہ ابتدائی برس امریکہ کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتے تھے، جو جمہوریت کی بنیادوں کو مستحکم کرنے اور قوم کی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔